آج ٹاؤن ہال کنزر میں جو علمکو اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے باہمی اشتراک سے یہاں پہ ایک جو اسپیشلی ایبلڈ ہے جسمانی طور خاص جو لوگ ہیں ان کے لیے جو اسسمنٹ کی گئی ہے، جو انہیں ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے ویل چیئر ہو، چاہے سکوٹی ہے یا دیگر ساز و سامان جو ہوتا ہے، اس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے اسسمنٹ کی گئی ہے اور جو جسمانی طور خاص ہے، جو اسپیشلی ایبلڈ ہے، اور اس میں کافی تعداد میں جو جسمانی طور خاص لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے تھے اور ان کی اسسمنٹ ہوئی ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ان کے ایک عہدیدار ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سمیر صاحب ہمارے ساتھ۔ سمیر صاحب، جو آج کا پروگرام ہے اور کتنی ضرورت ہے کیونکہ جو جسمانی طور خاص لوگ ہوتے ہیں اور انہیں یہ اسسمنٹ کریں اور اس کے بعد انہیں یہ اکوپمنٹ جو ہے جنہیں ضرورت ہے تاکہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح گھروں سے باہر آئے، کام کاج کر سکے، کیونکہ اکوپمنٹ سے ہی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا۔ منیر صاحب، ڈسیبلڈ پرسن کو ہمیشہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہمارا جو یہ پروگرام یہاں پر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ جو کیمپ آج ہوا یہ بہت ہی اچھا سکسیسفل رہا۔ میں شکر گزار ہوں زبیر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا، اور اپنے ایسوسیشن کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ محمد امین تانترے کا، جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے گورنمنٹ سے، جو یہ کیمپ ہو رہے ہیں یہ اگر یہ تحصیل وائز ہوتے تو ہمیں اس میں بہت ہی فائدہ ملتا، کیونکہ مجھے ٹنگ مرگ سے کنزر آنا پڑا۔ اگر یہ تحصیل وائز ہوتے تو مجھے ٹنگ مرگ سے کنزر نہیں آنا پڑتا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ گاڑیاں فراہم نہیں ہوتی ہے یا کوئی ساتھ چلنے والا نہیں ہوتا ہے جو ان کو ان کیمپوں پہ لے جا سکے اور یہ اپنے ضروریات ان سے کہیں۔ تو ہم یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز فراہم کریں۔ اور میں گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارا یہ پینشن مل رہا ہے ایک مہینے 1000 روپیہ، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمیں یہ بار بار بند کیوں کرتے ہیں، کبھی 2 مہینے کے بعد، کبھی 3 مہینے کے بعد۔ یہ ان کا تنخواہ نہیں رکاتے ہیں جن کا جو 70,000 80,000 لیتے ہیں، مجھے اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں۔ اب میں لاسٹ میں ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں محمد امین تانترے کو۔ ہمارے بعد محفل میں افسانے بیان ہوں گے، ہمارے بعد محفل میں افسانے بیان ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ میں بھی آج تک گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی چیز فراہم نہیں ہوئی ہے۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پچھلی بار یہ جو ویل چیئر ملی ہے یہ NGO کے تھرو ملی ہے، اور محمد امین کی وسادت سے انہوں نے NGO کو بلایا اور مجھے یہ ویل چیئر دلوائی۔ اسی کی وجہ سے اب میں گھر سے باہر نکالتا ہوں، تھوڑا یہ بچوں کو کھیل کود کے دیکھتا ہوں، تو اس سے میرے دل کو بہت ہی راحت تسلی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو میں اندر ہی بیٹھا رہتا تھا تو مجھے اس ٹائم یہ محسوس ہوتا تھا، میں ہر وقت ایک بات سوچتا تھا، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ پھر جب امین صاحب نے مجھے اس میں ایڈ کیا، کہا کہ آپ بھی ہمارے ایسوسیشن کے ایک ممبر ہو، پھر ہمیں یہاں بلایا، NGO کے تھرو مجھے ویل چیئر دلوائی۔ اور میں یہ کہتا ہوں، میں پھر سے امین صاحب کا دل سے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ سرکار کو بھی اس طرح کے سٹیپس اٹھانی چاہیے تاکہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کو اس طرح کے ساز و سامان اکوپمنٹس دینی چاہیے تاکہ وہ گھروں سے باہر آئے؟ جی سر، میں یہ گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسوسیشن بٹھائیے اور ہر ایک گاؤں میں یہ چیک کیجئے کہ کون اس کے لائق ہے، کون اس کے لائق نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس یہ سکوٹیز ہے جن کو میرے خیال سے وہ اس چیز کے لیے ایلیجبل نہیں تھے، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے گھر سے نکلا ہے، میں نہیں، دے دو ہر کسی کو دے، لیکن یہ بھی دیکھو کہ کوئی اور تو نہیں ہے جس کا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، جو اس کا مستحق ہے۔ ہاں،
بالکل ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سمیر صاحب جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ سرکار کو بھی اقدامات اٹھانے چاہے. جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں، جو جسمانی طور خاص لوگ ہیں، ان کا سرکار کو خیال رکھنا چاہے اور اس کے لیے ایسی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے تاکہ جو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ہمارے جو جسمانی طور خاص لوگ ہیں، ابھی جو گھروں کے اندر رہ رہے ہیں، جو باہر نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے لیے یعنی ایسا ساز و سامان فراہم کیا جانا چاہے تاکہ وہ بھی گھروں سے باہر آئے جو ڈپریشن کے شکار بنے ہیں. اور اسی طرح یہ سمیر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بھی گھر میں بیٹھے تھے اور انہوں نے این جی او کے تھرو یہ جو ویل چیئر ہے انہیں ملی ہے اور تب ہی یہ باہر آئے ہیں اور گھر سے باہر آئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں آج تک ڈپریشن کا شکار رہا ہے. اور اسی طرح ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اندر بیٹھے ہیں. اس لیے سرکار کو بھی این جی اوز کے ساتھ ساتھ سرکار کو اقدامات اٹھانی چاہے اور ایک سروے کرنی چاہے تاکہ ایسے لوگوں کے لیے وہ سامنے آئے اور انہیں ایسا ساز و سامان فراہم کرے تاکہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح گھروں سے باہر آ کر کام کر سکے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں کنزر سے منیر حسین ہرہ.